دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں جو موضوع میں نے قائم کیا ہے قرآن میں بھی اسی طرح بیان ہوئے ہیں، اور ایک آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے دیا، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، یعنی دیا کیا؟ مال و جان خرچ کیا، یعنی اللہ کے لیے خرچ کیا، زندگی اللہ کے لیے گزاری، آتا دیا، واتقا اور اس نے احتیاط سے زندگی گزاری، اندھا دھن نہیں، بے سوچے سمجھے نہیں، تقوی کی روش، احتیاط سے زندگی گزاری، وصدق بالحسنى، یہ وہ جملہ ہے جو میں قرآن سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس نے وصدقہ سچ جانا نیکی کو، یعنی نیکی کو سچ سمجھا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ تو دین آسان ہے، ہم تو اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سچ کو جھوٹ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ تو بات تو دیکھیں ایسی ہی ہے کہ ہم نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا ہے۔ آخرت کی زندگی سچی ہے اور وہ یقیناً ہوگی، اور یعنی ہم آخرت کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آخرت ہماری اصل زندگی کا نام ہے، یعنی ہماری اصل زندگی شروع ہوگی جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے، اور موت جو ہے ہمیں وہاں پر پہنچا دے گی، یعنی موت کے ساتھ ہماری اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں ہم نے جو سچ ہے اس کو جھوٹ سمجھ لیا ہے، اور جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ آج کے مسلمان کی منزل دنیا ہے، اس نے دنیا کی کامیابی کو حقیقی قرار دے دیا ہے، سچ سمجھ لیا ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا انجام، یعنی انجام کار یہ ہے کہ آپ اس سے ہاتھ دھو لیں گے۔ جو بھی آپ کو دنیا حاصل ہوگی، چاہے آپ کو بے شمار دولت کے انبار آپ کو حاصل ہو جائیں، اولاد ہو، ایک اچھی زندگی ہو، مکان ہو، بڑا اچھا مکان، بڑی اچھی نوکری، یا جو بھی ہے، یہ سب کچھ رہ جانے والی چیزیں ہیں، خرچ ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اس کی حقیقت، یعنی اس کی جو فائدہ ہے صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا ہے تو اس دھوکے سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ دھوکہ تو دھوکہ ہے، اور اگر آپ یعنی جھوٹ کو سچ قرار دے دیں تو پھر تو زندگی ضائع ہو جائے گی۔ سچ یہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا، دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے۔ دنیا تو ایک آزمائش کا نام ہے، اس آزمائش میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت عظیم الشان انعام سے نوازے گا۔ اس کی میں تفصیل کی بھی ہے، ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سچ کو سچ سمجھا اور سچ کے لیے زندگی گزاری تو پھر آپ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں جو موضوع میں نے قائم کیا ہے قرآن میں بھی اسی طرح بیان ہوئے ہیں، اور ایک آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے دیا، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، یعنی دیا کیا؟ مال و جان خرچ کیا، یعنی اللہ کے لیے خرچ کیا، زندگی اللہ کے لیے گزاری، آتا دیا، واتقا اور اس نے احتیاط سے زندگی گزاری،
اندھا دھن نہیں، بے سوچے سمجھے نہیں، تقویٰ کی روش، احتیاط سے زندگی گزاری۔ وصدق بالحسنى، یہ وہ جملہ ہے جو میں قرآن سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس نے وصدق، سچ جانا نیکی کو، یعنی نیکی کو سچ سمجھا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ تو دین آسان ہے، ہم تو اسے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس وقت آسان ہوگا جب آپ نیکی کو جھوٹ نہ سمجھیں، نیکی کو سچ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، یعنی مال اور جان کو اللہ کے لیے اس نے قربان نہ کیا، یعنی ارادہ نہ کیا، زندگی آخرت کے لیے نہ گزاری۔ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس نے بے نیازی برتی حق سے، سچ سے۔ کذب بالحسنى، نیکی کو جھوٹ سمجھا، کذب جھٹلایا نیکی کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو مشکل راستہ آسان کر دوں گا، یعنی آپ کے لیے پھر برائی، یعنی اللہ کو برائی کیا ہے؟ اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنا، پھر میں اس کے لیے برائی جو ہے مزید آسان کر دوں گا۔ آج ہم سب کے لیے برائی آسان ہو گئی ہے، اور نیکی یعنی اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہی جو موضوع تھا کہ کیا ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ دیکھیں کلمہ طیبہ، سچ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ سچ ہے، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو ہم معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے ہیں، اس کلمے کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ تو جھوٹ، دیکھیں جو بھی بات آپ کو جھوٹی لگے آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جو بات آپ کو سچ لگے تو آپ اس راستے پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، کوئی راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے اور کہیں دو راہ آ گیا، وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یعنی دو سڑکیں، سڑک دو حصوں میں تقسیم جاتی ہے، دائیں اور بائیں، وہاں پر ایک آدمی یا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ یعنی آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے، وہ آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے، آپ کا گمان نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں بچہ ہے مجھے غلط بتا رہے، آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اپنی مرضی سے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو آپ کے یقین کے مطابق صحیح ہے۔ ہاں جی یہ سڑک صحیح ہے، یہ سڑک سیدھی ہے، یہ لگ رہا ہے یہ راستہ ہے، دوسرا تو ایسی وہ کچا پکا راستہ ہے، میں اس پر نہیں جاتا۔ یعنی بچے کی بات کو آپ جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ پیغمبر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ تم آخرت کی کامیابی کے راستے پر چلو، تم اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلو، تم رسول کا راستہ اپنا لو۔ تو ہم پیغمبر کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ پھر پیغمبر ہمیں یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے راستے پر چلے، صراط مستقیم، اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے پر تم چلے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام دے گا جنت کی صورت میں۔ تو لیکن آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ پیغمبر کی بات پر آپ کو یقین نہیں ہے، کیونکہ جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نہیں۔ تو انسان تو عقل سے کام، یعنی ہم تو حواس خمسہ جو ہے، جو سینسز ہیں، اس میں جنت آتی نہیں ہے۔ جب آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کا یقین، آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر آپ کا یقین ہوتا ہے، یہ بھئی پیسے ہیں، یہ عہدہ ہے، یہ مکان ہے، یہ کاروبار ہے، یہ نوکری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی یہ سب سے، لیکن آپ اس کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیتے ہیں کہ میں نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے،
ایک لوش زندگی گزارنی ہے، ایک کامیاب، تو آپ پھر دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیغمبر کی آواز کو جھوٹ سمجھتے ہیں، پیغمبر جس طرف آپ کو بلا رہا ہے آپ اس پر یقین نہیں کرتے۔ آج مسلمان کا آخرت جنت ہو یا دوزخ ہو اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے عمل سے یوں لگتا ہے، دیکھیں ہمارا عمل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان اس بات پر، یعنی انسان کا عمل اس کے یقین کی کہانی سناتا ہے، یعنی جیسا جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارے یقین کا اندازہ ہوتا ہے، جو باتیں، جس طرز سے ہم باتیں کرتے ہیں اس سے ہمارے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، اور جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ دنیا اور حاصل دنیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو حاصل بھی ہو جائے گا۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ملکہ برطانیہ نے 75 سال بادشاہت کی، لیکن آخر تو وہ اللہ کے عذاب میں آ گئی نا، ثابت ہو گیا، مسلمان نہیں ہوئی، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، سچ کو اس نے جھوٹا سمجھا اور اپنی مرضی کے دین پر اس نے عمل کیا، جو گھڑا ہوا دین تھا، جو بے بنیاد چیز تھی، تو آخرکار وہ جہنم میں جانے والی ہو گئی۔ تو یہ 75 سال کی زندگی کیا ہے؟ آخرکار گزر گئی، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ پریشانیوں سے بھرپور زندگی تھی، آپ پڑھ لیں اس کی زندگی، لیکن ایک بکواس زندگی گزار کر وہ جہنم واصل ہو گئی، ملکہ برطانیہ، تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں یہ مثال ہماری بھی ہے، ہم آخرت کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے عمل سے ہمارا لگتا ہے، زبان سے نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا یا میں نہیں مانتی آخرت کو، کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ اتنی جرت نہیں ہے، اتنے کہنے کی جرت نہیں ہے۔ لیکن ہماری باتیں اور ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، جنت پر یقین نہیں ہے، دوزخ پر یقین نہیں ہے، نہ جنت کی خواہش ہے، نہ جہنم سے بچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ على حبيبك خير الخلق كلهم